इसमें आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। आज 50 क्वेश्चनों पे बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के तौर पे। और वीडियो अगर आपने इससे पहले की नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। ये शायद वीडियो 36 नंबर की वीडियो है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप देखिए। आपकी काम की और भी वीडियो हो सकती हैं जो आपके उर्दू के किसी भी इम्तहान में बहुत ही अहम रोल अदा करेंगी। तो सबसे पहला सवाल ये, मसनबी कदम राव की हैसियत क्या है? तो जो है मसनबी कदम राव में पदम राव की हैसियत क्या है? तो जो है पदम राव की हैसियत आपको पता होगा कि नवाब है, वज़ीर है, जादूगर है। तो मसनबी जो पदम राव है, कदम राव जो है वो एक राजा है और पदम राव उसका वज़ीर है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होने वाला है राजा। कदम राव क्या है? तो राजा। आप बताएंगे इसको लिखा किसने है? फ़खरुद्दीन निज़ामी ने लिखा है। और इसके बारे में पता कब चला? तो 1933 में पता चला है, जब इसके बारे में बताया अपनी तसनीफ़ में इसका ज़िक्र किया इस मसनवी का, और ये ज़िक्र किया है महमूद नसीरुद्दीन हाशमी ने। तो इस तरह से, या शायद महमूद शिरानी, यहाँ पे मुझसे कुछ गलत हो रहा है, इसको देख लीजिएगा, मैं इसको बाद में क्लियर कर दूंगा। आगे देख लीजिए अगला सवाल। देखिए इनमें से किस शायर का ताल्लुक़ बहमनी दौर से नहीं है? तो बहमनी दौर के ये सारे शायर हैं। देखो फ़खरुद्दीन निज़ामी है, अशरफ बयाबानी है, और इसके बाद में मीराजी जो हैं वो भी इसी के शायर हैं, इसी दौर के। लेकिन जो है मलिक खुशनूद जो है वो इस दौर का शायर नहीं है। इसको आप देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। अगला सवाल है, असदुल्ला किस दक्कनी शायर का असल नाम था? तो मुल्ला वजही का नाम असदुल्ला था, और असदुल्ला जो है असद के नाम से पहले तखल्लुस जो है वो मिर्ज़ा गालिब भी इस्तेमाल किया करते थे। अगला सवाल है, मसनबी फूल बन में बादशाह ख्वाब में किस को देखता है? तो बादशाह किसको ख्वाब में देखता है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह को ख्वाब में देखता है। ज़ौक़ है मोमिन जुरात। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, मोमिन और जुरात ज़ौक़ तो पैदा भी नहीं हुए थे जब मसनबी फूल बन लिखी जा रही थी। आगे देखिए सवाल, ये शेर दिया गया है मिसरा अव्वल, इसको शेर को पूरा करना है। मिसरा अव्वल से शेर पूरा कीजिए, यानी मिसरा ऊला क्या होगा? तो पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज एक तल जिया जाए ना। ये इसी तरह से ये इसका दूसरा मिसरा है। और इस शेर को पूछा जाए किसने लिखा है, तो कुली कुतुब शाह का ये लिखा हुआ शेर है। अगला सवाल है, सबरस का किस्सा किस मकाम पर वाज़ा हुआ था? तो किस मकाम पर हुआ था? जो है नीस्तान होगा या नेस्तान होगा? नीस्तान होगा। तो नीस्तान पे ये किस्सा जो है वो वाक़या हुआ था। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शायर अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार का मुल्क शोरा रहा है? तो गवासी जो हैं वो मुल्क शोरा रहे हैं किसके? अब्दुल्ला कुतुब शाह के। और अब्दुल्ला कुतुब शाह के ही दौर में जो है दास्तान सबरस लिखी गई है, ये भी बात याद रखिएगा। यही वजह है कि मुल्ला वजही और गवासी का आपस में जो है टकराव रहता था। अगला सवाल देखो, सवाल है 8 नंबर, गुलो बुलबुल का गरम है बाज़ार, इस चमन में जिधर निगाह करो। ये शेर किसका है? तो ये शेर है वली दक्कनी का। वली दक्कनी को वली औरंगाबादी भी कहा जाता है, मोहम्मद वली भी इनका नाम आ जाता है कहीं पे, तो आप इसको याद रखिएगा। आगे सवाल देखिए। सवाल है, अमानत ने अवध के किस नवाब का अहद देखा था? तो किस नवाब का अहद देखा था? इन्होंने नवाब वाजिद अली शाह का दौर देखा था, और नवाब वाजिद अली शाह के दौर में इन्होंने उर्दू का पहला ड्रामा इंद्र सभा लिखा था 1852-54 में। आगे देखिए, जोगन किस ड्रामे का किरदार है? तो जोगन जो है वो बन जाती है, सब्ज़ परी होती है, बाद में वो जोगन बन जाती है। ये इंद्र सभा का किरदार है। बाकी यहाँ पे जोगन का किरदार सहरुल बयान का भी हो सकता है, लेकिन जब सहरुल बयान यहाँ पे दिया नहीं गया है तो आप इंद्र सभा भी याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शायर आगा हाशिर काश्मीरी जो हैं उनके जो है हम असर नहीं है? तो उनके दौर का शायर कौन है? तो सबसे पहले नहीं है, तो पहली बात तो ये याद रखिए, आगा हाशिर काश्मीरी जो हैं और इन्हीं के साथ साथ में फ़ानी बदायनी एक ही सन में पैदा हुए हैं 1879 में। तो इनके साथ का ये दौर जो है ऑप्शन इसमें सही होने वाला 3। नरवान जी मेहरबान जी आराम, ये इनके दौर का शायर नहीं है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शायर आगा हाशिर काश्मीरी का ड्रामा नहीं, इनमें से कौन सा ड्रामा आगा हाशिर काश्मीरी का नहीं है? तो आगा हाशिर काश्मीरी का ड्रामा नहीं है, तो जो है पर्दा गफलत, ये इनका ड्रामा नहीं है। आग का नशा इन्हीं का लिखा हुआ है। रुस्तम सोहराब बहुत ही मशहूर ड्रामा है, और यहूदी की लड़की आपको पता ही है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, ड्रामा अनारकली में अनारकली की बहन का क्या नाम है? तो सुरैया इसकी बहन का नाम है, ये बात आपको याद रहे। अनारकली ड्रामा किसने लिखा है? तो इम्तियाज़ अली ताज ने लिखा। किस सन में लिखा है? तो 1922 में इन्होंने लिखा है। ये शाया कब हुआ? 1935-36 में शाया हुआ है। और इन्होंने इम्तियाज़ अली ताज ने एक जो है रिसाला भी निकाला था, कहकशां, ये भी साथ में बात याद रखें। अगला सवाल है, हबीब तनवीर के ड्रामा आगरा बाज़ार में
اردو کے کس مشہور شاعر کا ذکر ہے؟ تو نذیر اکبر آبادی کے اوپر جو ہے حیات پہ لکھا ہوا ڈرامہ آگرہ بازار ہے، اور اس میں 23 نظمیں جو ہیں نذیر اکبر آبادی کی شامل ہیں اس ڈرامے میں۔ حبیب تنویر کے بارے میں یاد رکھیں، 1954 میں یہ ڈرامہ لکھا، 1952 میں لکھا گیا، 1954 میں یہ کھیلا گیا ہے، اور یاد رکھیں 1972 میں حبیب تنویر جو ہے وہ راجیہ سبھا ممبر بھی رہے ہیں، منونیت ہوئے تھے۔ آگے دیکھیے سوال ہے ان میں سے کون سا مجموعہ محمد حسن کا نہیں ہے؟ تو محمد حسن آپ کو پتہ ہے بڑے نقاد ہیں، ناول نگار، افسانہ نگار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک بڑے شاعر بھی رہے ہیں، تو ان کا کاغذ کا کفن جو ہے وہ ان کا مجموعہ نہیں ہے۔ باقی مور پنکھی جو ہے، پیشہ اور پرچھائی، اور تماشا اور تماشائی، یہ جو ہیں وہ تینوں جو ہیں انہی کے ہیں، لیکن یہ جو ہے کاغذی کفن، اچھا آپ میں سے کس کو پتہ ہے دیکھتے ہیں، کاغذی کفن جو ہے وہ بتائے گا کس کا مجموعہ ہے۔ اگلا سوال بہت ہی اہم اور بہت خاص سوال ہے، لکھنؤ کی عوامی اسٹیج کس کی تصنیف ہے؟ اس کو کئی بار پوچھا گیا ہے، اور اس سوال کو پھر پوچھا جا سکتا ہے، آپ کو یاد رکھنا ہے۔ تو آپ کو یاد رکھنا ہے مسعود حسن رضوی ادیب، یہ لکھنؤ یونیورسٹی میں پروفیسر بھی رہے ہیں، انہی کی لکھی ہوئی یہ تصنیف ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے صحیح جوڑے کی نشاندہی کیجیے۔ تو صحیح جوڑا جو ہے شبنستان جو ہے یہ لکھا ہوا مجموعہ کا ہے، کس کا ہے؟ فراق گورکھپوری کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے، باقی آپ دیکھ لیجئے یہ نہیں ہو سکتے ہیں، سارے کے سارے غلط ہیں۔ اگلا سوال دیکھ لیے، غربت کا لفظ کس شاعر کے کلام میں بار بار آیا ہے؟ تو غربت اور میت دو لفظ اس طرح کے زیادہ استعمال ہوئے ہیں فانی بدائنی کی شاعری میں، ان کا تخلص اس بات کی خود گواہی دے رہا ہے۔ اگلا سوال جو ہے سلسلہ پہنچتا ہے، کیونکہ مومن کے شاگرد ہیں نسیم دہلوی، اور نسیم دہلوی کے شاگرد ہیں حسرت موہانی۔ اگلا سوال دیکھ لیجئے، ذیل میں درج نظموں کے مجموعہ کا نام ہے؟ تو جو جیل میں دیے گئے ہیں دیکھیے یہ الگ الگ ہیں، لہو پکارتا ہے، ایک خواب اور پیرہن شرر، اس طرح سے یہ الگ الگ دے دیے گئے ہیں مجموعے، لیکن پتھر کی دیوار یہ جو ہے وہ نظموں کا مجموعہ ہے۔ اچھا آپ میں سے دیکھیں گے یہ کون بتائے گا کس کا ہے؟ بہت آسان سوال ہے، کس کا مجموعہ ہے؟ نظموں کا۔ اگلا دیکھیے، اردو شاعری میں سب سے زیادہ متروک الفاظ کا استعمال کس نے کیا ہے؟ تو سب سے زیادہ جو گاؤں اور دیہات کے الفاظ ہیں، متروک الفاظ جو ہیں جن کو چلن میں نہیں تھے، ایسے الفاظوں کا استعمال اپنی نظم میں نذیر اکبر آبادی نے کیا ہے۔ اس کے بعد اسماعیل میرٹھی نے کس نظم میں قدیم شاعری کے بناوٹی انداز کا مضحکہ اڑایا ہے؟ تو کس کا اڑایا ہے؟ تو انہوں نے جریدہ عبرت ان کی تصنیف ہے، کس کی؟ اسماعیل میرٹھی کی، بہت بڑے شاعر ہیں اور 1846 کے درمیان یہ پیدا ہوئے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، اگلا سوال ہے جدیدیت نے کس تصور کو خاص اہمیت دی؟ تو یہ انہوں نے حیت و مواد کی وحدت کو سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، مارکا وجود میں بدر حنین بھی ہے عشق، اچھا یہ شعر دیا ہے کیا؟ اس مصرعے میں بدر حنین جو ہے کہ کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ تو اس میں کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ دو غضبات۔ اگلا سوال دیکھیے، راجندر سنگھ بیدی کے کس افسانے کی نشاندہی راجندر سنگھ بیدی کے اس افسانے کی نشاندہی کیجیے جس میں پہلی بار اساطیری عمل پورے توانا انداز میں کہانی کا اٹوٹ حصہ بنتا ہے؟ یہ گرہن ہوگا، گرہن صحیح ہے آپشن، گرہن ہی اس کا جواب ہونے والا ہے، یہ ان کا لکھا ہوا افسانہ ہے۔ آگے دیکھیں، محمد حسین آزاد کی تمثیل انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، یہ ان کی لکھی ہوئی تمثیلی مجموعہ ہے، یہ انشائیہ ہے۔ تو کس انگریز مصنف کی تمثیل سے ماخوذ ہے، یعنی کس کا ترجمہ ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا جوزف ایڈیشن، جوزف ایڈیشن ہی ہے، ہاں جوزف ایڈیشن، بالکل صحیح۔ اگلا سوال دیکھ لیجئے، کس صنف کو ایک جیبی نگار خانہ نام دیا گیا؟ تو ناول کو دیا گیا ہے یہ۔ اگلا سوال دیکھیے، بہت آسان سوال ہے، ذیل کے کس ناول میں فلیش بیک کی ٹیکنیک کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو بیک گراؤنڈ میں چلنے والی کہانی کا استعمال ہوا ہے، اتیت کی کہانی سنانے کا انداز بیان کیا گیا ہے، امراؤ جان ادا، 1899 میں شائع ہونے والا یہ ناول ہے۔
اگلا سوال ہے پریم چند کے پہلے افسانے کو کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ تو ان کا پہلے جو ہے منشی پریم چند جو لکھتے تھے، افسانے لکھنا شروع کیا، اس سے پہلے افسانے کا کیا نام تھا؟ تو مضمون، افسانے کو مضمون کہا جاتا تھا، یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے۔ اگلا سوال ہے کس نے مرثیے کو تشبیب سے متعارف کرایا جو آگے چل کر چہرے کے نام سے منسوب ہوئے؟ تو سودا کا نام یاد رکھنا، کہیں کہیں ضمیر کو دے دیا جاتا ہے، تو سودا نے جو ہے تشبیب مرثیے میں لکھنا شروع کیا اور بعد میں اسی کو چہرہ سے منسوب کر دیا گیا۔ اگلا مرثیے کے کس جز میں ملتی ہے؟ بر اشیاء جو ہے اس کی صورت ملتی ہے تو چہرہ۔ اگلا سوال دیکھیے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو صحیح ترتیب کی نشاندہی کیا ہے کہ یہ سارے تذکرے دیے گئے ہیں، جو ہے گل عجائب، تذکرہ عشقی اور تذکرہ ہندی، تذکرہ طبقات سخن، یہ بالکل ترتیب صحیح ہے، اس کو یاد کر لیجئے گا، الگ سے آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں۔ 33 نمبر سوال ہے مرزا غالب کی شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے، یہ خیال کس کا ہے؟ تو یہ جو ہے بجنوری، عبد الرحمن بجنوری جو ہیں ان کا یہ خیال ہے، اور بہت زیادہ کام کیا ہے مرزا غالب پہ عبد الرحمن بجنوری نے۔ اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 34 ہے فیض احمد فیض کی وہ کون سی نظم ہے جس میں خواب آلودہ فضا ملتی ہے؟ تو تہ نجوم جو ہے ان کی ایسی نظم ہے جس میں پردوشن کا بیان کیا گیا ہے، وایو پردوشن کا ذکر ہے۔ آگے دیکھیے مخدوم کی نظم چارہ گر کے بارے میں یہ کس نے کہا تھا؟ خالص شاعرانہ حیثیت سے اس کے کھڑے ہونے میں کلام نہیں، عزیز احمد نے یہ بات کہی ہے۔ اگلا سوال دیکھ لیجئے، بے قافیہ نظم کے لیے نظم مورا کی اصطلاح کو رواج دینے کا مشورہ کس نے دیا؟ تو رواج کس نے دیا اور کس نے دینے کا مشورہ دیا؟ تو مشورہ کس نے دیا تھا؟ مولوی عبدالحق نے، اور اس کو کس نے رواج دیا ہے؟ تو یہ نون میم راشد۔ اگلا سوال ہے انیس کی وفات پر کس شاعر نے تاریخ وفات کہی تھی؟ تو مرزا دبیر نے، مرزا دبیر جو ہیں انہوں نے یہ تاریخ وفات کہی ہے۔ آگے حیات دبیر کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو حیات دبیر جو ہے مصنف اس کا ہے فضل حسین جو ہیں اس کے مصنف ہیں حیات دبیر کے۔ آگے سوال نمبر 39 ہے جوش کا حیدرآباد میں کتنے سال قیام رہا؟ 10 سال رہا ہے جوش ملیح آبادی کا قیام۔ اگلا سوال دیکھ لیجئے، جوش کا فقیر محمد گویا سے کیا رشتہ تھا؟ تو فقیر محمد ان کا سلسلہ چل رہا تھا شاعری میں، ان کے دادا پردادا سبھی شاعر تھے جوش ملیح آبادی سے کے، تو ان کا کیا رشتہ ہے؟ جوش ملیح آبادی کا جو رشتہ ہے وہ رشتہ ہے پردادا کا، فقیر محمد گویا سے ان کا پردادا کا رشتہ ہے۔ اگلا سوال نظم مورا کو اپنے رسالے کے ذریعے ایک روایت کا درجہ دینے کی کوشش کس نے کی؟ تو یہ عبدالحلیم شرر نے کوشش کی تھی۔ اور اب یہاں پہ سمجھ لیجئے نظم مورا کو مشورہ کس نے دیا تھا روایت دینے کے لیے؟ مولوی عبدالحق نے۔ اپنے رسالے کے ذریعے کس نے روایت دینے کی کوشش کی تھی؟ عبدالحلیم شرر نے۔ اس کو کس نے روایت دیا ہے؟ تو یہ نون میم راشد نے۔ آگے دیکھ لیجئے سوال ذیل کا مصرع اقبال کے کس مجموعے سے ماخوذ ہے؟ تو یہ دیکھیے یہ ہے اگر کجا روح ہے انجمن آسماں تیرا ہے یا میرا، یہ بال جبریل سے ان کا لیا گیا مصرع ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، سوال ہے خاک دل کس کی نظم ہے؟ تو یہ جانثار اختر کی ہے خاک دل۔ اچھا خاک وطن کس کی نظم ہے؟ یہ دیکھیے کون بتاتا ہے، آپ میں سے کسی کو پتہ ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ اگلا سوال ہے میر تقی میر کس نواب کی دعوت پر لکھنؤ گئے؟ تو آصف الدولہ کا زمانہ یاد رکھیے۔ سوال نمبر 45 ہے کلیات میر پہلی مرتبہ کب اور کہاں سے شائع ہوئی؟ تو آپ کا جواب اس میں ہونے والا ہے کولکتہ اور 1811، یہ سن بالکل صحیح ہے۔ اگلا سوال ہے 3 تذکرے کس شاعر نے تصنیف کی ہے؟ تو مصحفی نے جو ہے مصحفی کی یہ تصنیف ہے 3 تذکرے، مصحفی کا نام یاد رکھیے۔ اگلا سوال ہے الویلی صبح کس کی نظم ہے؟ تو اس کا الویلی صبح جو ہے یہ جوش ملیح آبادی کی نظم ہے، جنگل کی شہزادی، کسان وغیرہ انہی کی نظمیں ہیں۔ سوال نمبر 48 ہے کاغذی پیرہن کاغذی پیرہن کی ترتیب کس شاعر کے دیوان کی پہلی غزل کے مطلع میں استعمال ہوئی؟ تو غالب جو ہے کاغذی پیرہن جو ہے نقش کاغذی پیرہن جو ہے ترتیب جو ہے وہ ان کے مطلع میں غالب کا جو دیوان ہے اس میں استعمال ہوئی ہے، پہلا ہی شعر ہے۔ اور 49 نمبر سوال ہے تنقید کیا ہے؟ تو تنقید کیا ہے؟ محض تفہیم ہے،
تنقید کا مختصر حصہ کیا ہوگا؟ محض تفہیم۔ اور آخری سوال ہے 50 نمبر، غالب کا تفکر نام کا مضمون کس کا لکھا ہوا ہے؟ تو یہ مضمون ہے غالب کا تفکر، مضمون یہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ تو احتشام حسین کا لکھا ہوا یہ مضمون ہے، یہ بات آپ کو یاد رہے۔ تو اس طرح سے 50 کوشچن پورے ہو گئے ہیں، امید کرتا ہوں آپ کو اچھے لگے ہوں گے۔ کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کیجئے، کوئی مشورہ ہے تو وہ آپ دے سکتے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔